الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کتاب کے پہلے، دوسرے اور تیسرے باب پر گفتگو کی تھی، اور آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کتاب کے چوتھے باب پر گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، اس کتاب کا چوتھا باب ہے ایمان مفصل کے بارے میں، اور اس باب میں خدا پر ایمان، لا الہ الا اللہ کے معنی، لا الہ الا اللہ کی حقیقت، انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر، خدا کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت کی ضرورت اور عقیدہ آخرت کی صداقت اور کلمہ طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے باب میں ہم نے جن تین اہم باتوں کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ اگرچہ مسلمان کے معنی خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے ہیں، لیکن چونکہ اس کے بارے میں صحیح تعلیمات صرف اور صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوگی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی، مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے جو طریقے تھے وہ مختلف ہوا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے جو شریعت اتاری گئی، جو دین اتارا گیا، اس کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک، کسی خاص قوم یا کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے اور ہمیشہ کے لیے تھی۔ اور اب ہم یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی باتیں، کون کون سی چیزیں ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ جی ساتھیوں، سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ایک مسلم کو ایک کافر سے یا ایک مسلمان کو ایک مشرک سے الگ کرتا ہے۔ اسی کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھ لینے کی ہے، وہ یہ کہ اس کلمے کا صرف اقرار اور زبان سے اس کی ادائیگی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ ہم اس کے معنی کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے اور اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اس کلمے کا اقرار کر کے ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تب تک اس کلمے کو صرف زبان سے نکال لینا یا صرف زبان سے پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اچھی طرح سمجھنا، اس کے معانی کو اچھی طرح سے دل میں بیٹھا لینا اور اس کے حساب سے عمل کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے اور اس کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے۔ عزیز ساتھیوں، پھر بات آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں الہ کے معنی ہوتے ہیں مستحق عبادت کے، یعنی ایسی ہستی جو اپنی صفات اور اپنی شان و برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کے آگے اپنے سروں کو جھکایا جائے۔ لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ اور اس کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے اور جس کے آگے اپنے سروں کو جھکایا جائے۔ عزیز ساتھیوں، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا جو ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم انسانی تاریخ کے بارے میں مطالعہ کریں گے، قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ انسانوں نے ہمیشہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی خدا کو مانا ہے، کسی نہ کسی کی عبادت کی ہے، کسی نہ کسی کی پرستش کی ہے اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ چنانچہ یہ بات ماننے کے بعد ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کسی کو خدا ماننا، انسان کا جو نیچر ہے اس میں کسی کو خدا ماننے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی ہم عبادت کریں، پرستش کریں اور اس کے آگے اپنے سروں کو جھکائیں۔ چنانچہ اگر ہم خود اپنی ہستی اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈالیں گے تو اس کا جواب بآسانی ہم کو مل جائے گا۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، جہالت کے سب سے نچلے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی شان و شوکت والی یا جتنی طاقت والی چیزیں ہیں یا جن چیزوں میں اس کا نفع یا نقصان ہے وہ سب خدا کا درجہ رکھتی ہیں یا خدا ہیں۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں،
اور اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطے کی پابندی کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ پورے سسٹم پر غور کرتا ہے، تمام عالم کو دیکھتا ہے، تو ایک مشرک انسان بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو یہ معلوم ہوتا چلا آتا ہے کہ یہ ہماری ہی طرح بندے ہیں یا ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے جتنا علم آتا رہتا ہے وہ ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف اور صرف ایک خدا باقی رہ جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، سب سے اعلیٰ مرتبہ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، جو کہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ علم ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے انبیاء کے ذریعے انسان کے پاس بھیجا۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، سب یہی پیغام اور یہی کلمہ لے کر آئے تھے۔ عزیز ساتھیوں، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں لا الہ الا اللہ، اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی بڑی بڑی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس فقرے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے الوہیت یعنی خدائی کا تصور، اور جو خدا ہے اس کی صفات یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، حکیم اور دانا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی یا چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے اور اس کے حکم کی سرتابی اور نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدائی کی یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ہستیاں یہ تمام صفات جو خدا کے لیے ضروری ہیں یا خدا میں پائی جاتی ہیں، یہ صفات دو یا دو سے زیادہ ہستیاں جو ہے برابر سے رکھتی ہوں، کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم ہو کر بہت سارے خداؤں میں بٹ جائیں، کیونکہ اگر ایک حاکم ہو، دوسرا عالم ہو اور تیسرا رازق ہو تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا، اور اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز جو اس فقرے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدائی کے اس کامل اور صحیح تصور کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ساری کائنات پر نظر ڈالنے کے بعد جتنی چیزیں ہم کو دکھیں گی ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی ہم یہ تمام صفات نہیں پائیں گے جو صفات ہم نے اوپر ذکر کی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد ہم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے، سب سے عظیم ہے اور سب سے اوپر ہے، صرف وہی تمام خدائی صفات رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہی معنی ہے الا اللہ کے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ ہم جس قدر تحقیق اور جستجو کریں گے ہم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی۔ اور اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کا کیا اثر پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کو نہ ماننے والے دنیا اور آخرت میں کیوں ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کلمے پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے کہ وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو تمام جہان کا پالنے پوسنے والا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام تر طاقتوں کا مالک ہے، اس خدا کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا قائل کبھی بھی مغرور نہیں ہو سکتا، کبھی بھی متکبر نہیں ہو سکتا، اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اس کے دل میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہوگا کہ اس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور جس خدا نے یہ تمام نعمتیں اور یہ چیزیں اس کو دی ہیں وہ جب چاہے اپنی نعمتیں اور اپنی یہ چیزیں اس سے چھین سکتا ہے، چنانچہ وہ کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کلمے پر اعتقاد رکھنے والا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور ایک نیک عمل کے سوا اس کے لیے نجات اور فلاح کا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کلمے کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہے جو زمین و آسمان کے تمام تر خزانوں کا مالک ہے۔
چھٹی چیز یہ ہے کہ اس کلمے کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، صبر اور توکل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان کو بزدل بنانے والی دو ہی چیز ہیں۔ پہلی چیز ہے جان و مال اور بال بچوں کی محبت، اور دوسری چیز انسان کا یہ خیال ہے کہ انسان اپنی موت کو اپنی تدبیر سے، اپنی طاقت سے یا اپنے اعمال سے روک سکتا ہے، ٹال سکتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ چنانچہ یہ کلمہ انسان کو دنیا کا سب سے بہادر انسان بنا دیتا ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قناعت اور بے نیازی کی شان اور یہ صفت پیدا کر دیتا ہے۔ اور نویں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بنا دیتا ہے۔ اس کلمے پر ایمان لانے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنی زندگی کے تمام کاموں میں ہر موڑ پر خدا کے قانون کا پابند بن جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ایمان باللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ اسلام کی جڑ ہے، اسلام کا منبع ہے۔ اس کے سوا اسلام میں جتنے اعتقادات، جتنے احکام اور قوانین پائے جاتے ہیں، سب اسی بنیاد پر، اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا ہے، وہ فرشتوں کی ہستی ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید کا اعتقاد شرک کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مشرکین نے خدائی میں دو قسم کی مخلوقات کو شامل کیا تھا، اس کا شریک بنایا تھا۔ پہلی وہ چیز جو ہم کو نظر آتی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے چاند، سورج، تارے، پتھر، پہاڑ، سمندر وغیرہ وغیرہ، اور دوسری وہ چیز ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، جیسے فرشتے وغیرہ۔ مشرکین زیادہ تر انہی کے گرویدہ ہیں اور انہی کو دیوتا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، انہی کی فرضی مورتیاں بنا کر ان کو سجدے کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں۔ لہذا توحید الہی کو شرک کے اس دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو فرشتے ہیں یہ نورانی ہستیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، اور ان کا خدائی میں کسی طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی، صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تیسری چیز جس پر ہم کو ایمان لانے کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ہے خدا کی کتابوں پر ایمان۔ اس چیز پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے تمام انبیاء اور رسول کے ذریعے جو بھی کتابیں نازل کی تھیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی تعلیمات اور ہدایات تھیں، اور قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس میں اور پچھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں سے اکثر کتابوں کے اصل نسخے جو ہے وہ اس دنیا سے گم ہو گئے ہیں اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے ہیں، اور اگر ہم قرآن پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اصل نسخہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، وہ ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں نازل کیا گیا تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا تھا، اور اگر ہم قرآن پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن صرف اور صرف انہی آیات، انہی باتوں اور انہی احکامات پر مشتمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جتنی مذہبی کتابیں دنیا کے مختلف قوموں کے پاس ہیں، ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منسوب ہے واقعی میں اسی نبی پر نازل کی گئی تھی۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں وہ زبانیں ایک مدت سے مر چکی، ختم ہو چکی، اب دنیا میں کہیں بھی ان کے بولنے والے باقی نہیں رہے اور ان کے سمجھنے والے بھی شاذ و نادر پائے جاتے ہیں۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں، ان میں سے ہر کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے نازل کی گئی تھی۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں سے ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئی تھیں، لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ تھی جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہو۔ اور اگر ہم قرآن پر نظر ڈالیں تو ہم کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں تمام تر خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں
اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کرے۔ چنانچہ ہم کو اس بات کا تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام کتابوں کو، جتنی کتابیں بھی اس دنیا میں نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے نازل کی، ہم ان تمام کتابوں پر اس حیثیت سے ایمان لاتے ہیں کہ وہ کتابیں اپنی اوریجنل اور اپنی اصلی شکل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کسی نبی اور کسی رسول پر نازل کی گئی تھیں، لیکن وہ کتابیں جو کہ اس وقت ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان پر مجمل طور سے ایمان تو لاتے ہیں کہ وہ جب نازل ہوئی تھیں، جس شکل میں نازل ہوئی تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ اب ہم کو قرآن پر ایمان لاتے ہوئے ان تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کرنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کے بعد ہم کو جس چیز پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے وہ ہے خدا کے رسولوں پر ایمان۔ روایات میں آیا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے رسولوں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء اور رسول تھے، اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے تھے، اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام حیثیتوں سے یکساں ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے پیغمبروں میں 3 باتوں کا فرق ہے۔ اور سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے آئے تھے، کسی خاص زمانے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں یا کسی قدر باقی رہ گئی ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ بھی اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایات لے کے آئے تھے، جو کتاب لے کے آئے تھے، جو بھی تعلیمات لے کے آئے تھے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد ایک دوسرا نبی آ کر ان احکامات اور ان قوانین میں ترمیم و اضافہ کرتا رہتا تھا اور اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ پر شریعت نازل کی گئی تو اس شریعت میں تمام تر احکامات اور قوانین اور ہدایات کو مکمل کر دیا گیا، چنانچہ اصلاح و ترقی کا یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اور ایک کامل شریعت لے کر آئے تھے۔ ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا کہ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 حیثیتوں سے ایمان لے کر آئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر تھے۔ دوسری یہ کہ آپ کی ہدایات بالکل کامل ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ عزیز ساتھیوں، 5ویں چیز جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا نامہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کو وزن کرے گا، جس کی بھلائی خدا کے میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ اور 5ویں اور آخری چیز کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں ڈال دیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، پھر یہ سوال آتا ہے کہ عقیدہ آخرت کی آخر ضرورت کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اسی طرح تمام انبیاء اور رسول اس عقیدے کو لے کر آئے تھے۔ ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط تھا، اور تمام انبیاء نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں عقیدہ آخرت نہ ہو، آخرت پر ایمان نہیں ہو، تو پھر ہمارے لیے ایک مسلمان بننا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت اور فرما برداری کرنے والے کو، اور جب انسان کے دل میں اس بات کا عقیدہ، اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا، اس بات پر یقین کامل نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد ہم کو پھر اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا،
جزا و سزا ہوگی، ہمارے اعمال کو بلکہ ہر عمل کو، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ناپا اور تولا جائے گا، اچھے اور برے کا فیصلہ کیا جائے گا، تب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے، تو ہم کو بہت ساری مصیبتوں کا، بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی کبھی اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 5 وقتہ نماز ادا کرنی ہے، لیکن خاص طور سے ٹھنڈک کے موسم میں اگر ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو یہ کام ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کام کو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر غالب آنا ہوتا ہے، چاہے زکوٰۃ ادا کرنی ہو، چاہے 5 وقتہ نماز ادا کرنی ہو یا رمضان کے روزے رکھنے ہو۔ لیکن جب ہم کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوگا کہ آخرت میں ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا موٹیو ہوگا، کون سی وجہ ہوگی، کیا ریزن ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کریں گے۔ کوئی بھی انسان کوئی اچھا کام کیوں کرے گا، کوئی بھی انسان کسی برے کام سے کیوں بچے گا؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے جو ہم کو اس بات پر اکساتی ہے، اس بات پر ابھارتی ہے کہ قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے گا، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہمارے اعمال کا ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں لاتا یا عقیدہ آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوتا ہے، تو چنانچہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اس لیے عقیدہ آخرت پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، اور پھر اگلی چیز ہے عقیدہ آخرت کی صداقت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کے حساب سے بھی وہی عقیدہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت سے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ عقل کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے، یا پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور یہ عقیدہ دہریوں کا ہے جو اپنے آپ کو سائنسداں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اور یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی اس کو اٹھتے نہیں دیکھا، دوبارہ زندگی ملتے اس کو نہیں دیکھا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا، یا ہم نے یہ دیکھا کہ مرنے کے بعد وہ مٹی میں مل گیا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ بات کہنے کے حقدار ہیں کہ ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا نہیں ہے، دوبارہ زندگی دی جائے گی یا نہیں۔ اس چیز کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہے جس نے کبھی جہاز نہیں دیکھا، تو وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاز ہوتا ہی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی وجود ہی نہیں پایا جاتا، کیونکہ میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو یا ہم کو نہیں پتا ہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسی چیز ہوتی ہی نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ یہی بات عقیدہ آخرت سے متعلق ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے، یا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر مٹی میں مل جاتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد یا مٹی میں اس طرح سے مل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور، کتا، بلی یا کوئی پیڑ پودا بن جاتا ہے، یا اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر انسان، پہلے سے زیادہ اچھی سچویشنز میں پیدا ہوتا ہے، اچھے حالات لے کر آتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو انتہائی غلط ثابت ہوگا، اور وہ اس طرح سے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ انسان اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ اچھا انسان یا اچھے حالات میں پیدا کیا جاتا ہے، پہلے سے بہتر حالات میں پیدا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان برا عمل کرتا ہے تو وہ کتا، بلی، کوئی جانور یا پیڑ پودے کی شکل میں پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟
اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے انسان تھا تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے حیوان یا درخت ہو، ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا جسم، انسان کی شکل اس کو کس اچھے عمل کے بدلے میں ملی ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان رہا ہوگا، ورنہ سوال یہ ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب اور یہ جسم جو ہے اس کو کس برے عمل کی سزا ملی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کہ مخلوقات کہاں سے ہوئی، اس بات کا جواب کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر زندگی سے پہلے، ہر وجود سے پہلے ایک وجود کا ہونا ضروری ہے، تاکہ بعد میں آنے والا وجود پہلے وجود کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے، اور یہ بات عقل کے صریح مخالف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو، اپنی اس کائنات کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ اور زیادہ بہتر کارخانہ پیدا کرے گا۔ یہ ایسی بات ہے جس کے صحیح ہونے میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس خدا نے، جس بنانے والے نے ایک بار یہ دنیا بنائی، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو توڑ کر دوبارہ اسی طرح کی یا اس سے اچھی دنیا بنا ڈالے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے اس عقیدے میں کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی، اور یہ بات بھی خلاف عقل نہیں ہے، کیونکہ جو ذات، جو ہستی انسان کو ایک بار زندگی دے سکتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے دوسری بار بھی زندگی دے سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے، اور وہ حشر کے دن پیش کیا جائے گا۔ اور اس زمانے میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس بات کا تصور بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے ریکارڈنگ کے ذریعے، آڈیو ریکارڈنگز کے ذریعے ہمارے تمام تر اعمال، تمام تر باتیں جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہیں، بلکہ کی جاتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کی مکمل ویڈیوز بنا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس انسان کو بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا ہماری پوری زندگی، ہمارے اعمال اور ہمارے کارنامے ریکارڈ کیوں نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت قائم کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس کو بھی کوئی شخص ناممکن نہیں کہہ سکتا۔ اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے، خود یہ چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ انسانوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا، اور دوسرا شخص بدی کرتا ہے اور اس کو اس کی برائیوں کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ہماری عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے کام کرنے والوں کو برا بدلہ دیا جائے۔ اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ہے اور ان کا وجود بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر سورج اور چاند اور مریخ زمین کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور جہنم کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ عزیز ساتھیوں، ان باتوں پر جب ہم غور کریں گے تو ہماری عقل خود اس بات کی گواہی دے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہوا، عقل کو مخاطب کرتا ہوا اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ دین اسلام کا عقیدہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد ہم اس باب کے آخری موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے کلمہ طیبہ۔ یہ 5 عقیدے ہیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان 5 عقیدوں کا خلاصہ صرف اور صرف ایک کلمے میں آ جاتا ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک خدا کی بندگی کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، اور جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات ہم پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابیں اور انبیاء اور آخرت کے متعلق جو کچھ بھی اور جیسا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں اور خدا کی عبادت اور فرمانبرداری کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے صرف اور صرف اسی کی پیروی کریں۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھا اس کتاب کا 4تھا باب جس پر ہم نے آج گفتگو کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عقائد ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں جو ہے وہ راسخ کر دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اسی کے مطیع اور فرما بردار بندے بنیں۔ عزیز ساتھیوں،
اگر آپ کو قرآن و حدیث سے متعلق، اسلامی احکامات سے متعلق، فقہی احکامات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو یوٹیوب پر علم ریلز کے نام سے میرا ایک چینل ہے، آپ اس پر وزٹ کر سکتے ہیں، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم اس کتاب کے 5ویں باب پر گفتگو کریں گے جو ہے عبادات کے بارے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔